آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی شخص اپنے آپ پر ظلم کر لے یا پھر کوئی ایسا مسلمان ہو جو کہ گناہوں کے دلدل میں پھنس چکا ہو، ظلم کر چکا ہو، دربار مصطفیٰ میں آ جائے، مصطفیٰ کریم کو راضی کر لے، پھر مصطفیٰ کریم اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کر دے تو اللہ تعالی مصطفیٰ کریم کی سفارش کے صدقے میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی آج کی بات ہے، بلکہ یہ ہو چکا ہے، کیونکہ دربار مصطفیٰ میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی ہیں کہ جو دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوا، کچھ مانگا، میرے مصطفیٰ کا وسیلہ دیا، اللہ نے دینے میں دیر نہیں کی، چاہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کا زمانہ ہو یا میرے مصطفیٰ کریم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی مصطفیٰ میں تو ہو لیکن زندگی مصطفیٰ کے بعد نہ ہو، تو آئیے میں آپ کو دونوں صورتیں پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ آج کل کے زمانے کے اندر بڑے فتنے نکل چکے ہیں۔ پہلے کہا کرتے تھے کہ یہ بزرگوں کے پاس نہیں جاؤ، پہلے کہا کرتے تھے مزارات پہ نہیں جاؤ، پھر آہستہ آہستہ چونکہ شیطان بڑھتا چلا گیا نا، دل کے اندر شیطان نے گھر بنا لیا، بزرگوں سے نکلے تو صحابہ تک پہنچے، صحابہ سے نکلے تو اب رسول اللہ کی ذات پر حملے کرتے ہیں کہ دربار مصطفیٰ سے کچھ نہیں ملتا، بس اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، کیونکہ جو رسول اللہ کا ادب احترام نہیں کرتا وہ خدا کا ادب احترام نہیں کر سکتا۔ تو دربار مصطفیٰ میں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ دربار مصطفیٰ میں چلے جاؤ، اپنا مقصد پیش کر دو، پھر خدا جانے خدا کا رسول جانے، خدا جانے خدا کا رسول جانے، کیونکہ یہ دربار مصطفیٰ ایسا دربار ہے کہ یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ تو ایک واقعہ سناتا ہوں، ذرا محبت سے سنیے گا کہ ہماری روایات کے اندر، ہماری کتابوں کے اندر یہ واقعہ کئی جگہوں پر لکھا ہے کہ ایک صحابی رسول تھے جو کہ آنکھوں سے نابینا تھے، ان کا نام حضرت عثمان بن حنیف تھا۔ وہ بارگاہ رسالت میں آئے کہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے پیدا تو کیا ہے لیکن جس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے میں اس دنیا کی رنگینیاں نہیں دیکھ سکتا، اور مجھے یقین ہے کہ میرے رب نے یہ کائنات بڑی خوبصورت بنائی ہے لیکن میں آنکھوں سے نابینا ہوں، یا رسول اللہ مجھے آنکھیں عطا کیجیے۔ دربار مصطفیٰ میں آئے ہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر چاہو تو جنت کی رنگینیاں دیکھ لو، بس تھوڑا سا صبر کر لو۔ کیا صحابہ کا عقیدہ تھا؟ فرمائے یا رسول اللہ، جنت تو آپ کے صدقے میں مل ہی جائے گی، مجھے دنیا کی رنگینیاں بھی دیکھنی ہے۔ جنت تو آپ کے صدقے مل ہی جائے گی، مجھے دنیا بھی دیکھنی ہے، کیونکہ صحابی کا ایمان تھا کہ جس دربار پہ آیا ہوں یہاں سے خالی نہیں لوٹایا جاؤں گا۔ تو چونکہ مصطفیٰ بھی تو بڑے کریم ہیں، مصطفیٰ بھی تو بڑے کریم ہیں، انہیں معلوم تھا کہ اس وقت تو میرے صحابہ میرے پاس آ جاتے ہیں، مجھ سے آ جاتے ہیں، اور میں انما انا قاسم واللہ معطی کے تحت ان کو بانٹ دیتا ہوں، نعمتیں دے دیتا ہوں۔ تو کیوں نہ ہو کہ ایک قاعدہ سکھا دوں، ایک طریقہ بتا دوں کہ جب میرے کوئی بھی امتی، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے انڈیا میں ہو، چاہے بنگلہ دیش میں ہو، کسی کونے میں بھی ہو، جب مجھے پکارے، جب اللہ کے سامنے میرا وسیلہ پیش کرے تو اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ تو میرے مصطفیٰ نے کہا کہ عثمان جاؤ اور 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اور نفل پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں میرا وسیلہ پیش کرو۔ تو حضرت عثمان بن مظعون گئے اور جا کر انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھی اور رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا رسول اللہ انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم شفعہ فیہ۔ کیا فرمایا کہ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں ایک سوال لے کر آیا ہوں، اور توجہ میری کس طرف ہے؟ وَأَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي فِي حَاجَتِي هَٰذِهِ، اور میرے رب میں اپنی توجہ کے ساتھ تیرے سے وابستہ ہوں، اپنے معاملے میں تیرے سامنے رکھتا ہوں، اور میں خالی نہیں آیا۔ وَأَتَوَجَّهُ إِلَىٰ رَبِّي فِي حَاجَتِي هَٰذِهِ لِتُقْضَىٰ لِي فَشَفِّعْهُ فِيَّ، اور میں خالی نہیں آیا، میں آیا ہوں تو اپنے نبی کریم کا وسیلہ لے کر آیا ہوں۔ اور یا رسول اللہ، میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے معاملے پہ نظر کرم کیجئے اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں۔ تو صحابی رسول لکھتے ہیں کہ ابھی وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر میرے نبی کا وسیلہ پیش کر کے جیسے ہی فارغ ہوا تھا، وہ معاملہ پیش کر کے اٹھا ہی تھا تو اللہ نے اس کی آنکھیں صحیح کر دی تھی۔
تو یہ تھا صحابی رسول کا عقیدہ کہ دربار مصطفیٰ میں جائیں گے تو جو مانگیں گے میرے مصطفیٰ عطا کر دیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب بھی جہاں بھی جاؤ دربار مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرو، میرے مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرو، اللہ کریم دینے میں دیر نہیں کرتا، کیونکہ اسے مصطفیٰ کا بڑا لاڈ ہے، وہ مصطفیٰ کریم سے بڑا محبت کرتا ہے کہ جب بھی کوئی بات کی جائے مصطفیٰ کریم فوراً عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اب آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ زندگی مصطفیٰ کا معاملہ ہو کہ مصطفیٰ کریم نے عطا کر دیا، تو اب دنیا سے جانے کے بعد کیا معاملہ ہے؟ یاد رکھو میں نے کل جیسے بتایا تھا ہمارے نبی زندہ ہیں، ان کے نزدیک کوئی دنیا کے معاملے اور آخرت کے معاملے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحلت ہوئے فقط چند دن ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا اور لوگوں سے پوچھا کہ وہ نبی کریم کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہیں رحلت فرمائے دنیا سے چند دن ہوئے ہیں۔ تو وہ اعرابی رونے لگا، لوگوں سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ قبر مصطفیٰ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے قبر مصطفیٰ کی طرف اس کی رہنمائی کی، فرمایا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شخص آیا اور روتے روتے قبر مصطفیٰ سے لپٹ گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آنے میں دیر کر دی، میں نے یہ آیت سنی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو دربار مصطفیٰ میں آ جاؤ، میں نے یہ آیت جیسے سنی میں نے اپنے زندگی میں بڑے اپنے آپ پر ظلم کیے ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میں دربار مصطفیٰ میں آیا ہوں، یا رسول اللہ کرم کیجئے، میں نے بڑا ظلم کیا اپنے آپ کے اوپر، میں بڑا گناہگار ہوں، بس کرم کیجئے۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں اس کے آنسو جاری تھے، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تو قبر مصطفیٰ سے آواز آئی کہ اسے خوشخبری سنا دو، اللہ نے اسے بخش دیا ہے۔